کرائسس ہے ملک کے اندر، آپ جانتے ہیں. دیکھیے کرائسس ہے بڑا کلیئر، یعنی میں اور آپ پردہ نہیں ڈال سکتے ایسے کرائسس پر. اور بڑی عجیب سی بات ہوگی کہ آپ میرا انٹرویو کریں، آپ بھی پردہ ڈال دیں، میں بھی پردہ ڈال دوں. کرائسس یہ ہے کہ کہا جا رہا تھا کہ الیکشن جلدی ہونا چاہیے پہلے سے ہی، پچھلے 1.5-2 سال سے کہ جی الیکشن جلدی کراؤ، مینڈیٹ ختم ہو گیا ہے. پھر اس کے بعد وہی پارٹی جو کہہ رہی تھی کہ الیکشن جلدی کراؤ وہ کہتی ہے اب نہیں کرانا. جو پارٹی الیکشن نہیں کرایا تھا جس نے، وہ کہتی ہے پارٹی الیکشن کراؤ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کرائسس کی وجہ سے سب کو مل بیٹھ کر کتنا فرق رہ گیا ہے الیکشن کی تاریخوں میں. آپ بتائیے یار، یعنی 6-8 مہینے کا فرق ہے. تو اس کے اوپر کسی کنسنسس کے ساتھ لے دے کر ٹیمپریچرز کو کم کریں اور الیکشن کی تاریخ کا کچھ نہ کچھ لیکن کنسنسس کے ساتھ. پریزیڈنٹ صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن الیکشن کی ڈیٹ کو بھی آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کی ڈیٹ کے ساتھ مشروط کر دیا گیا جی کہ نومبر میں نئے آرمی چیف کی تقرری سے پہلے الیکشن کروایا جائے. کیا یہ نامناسب ہے یا مناسب ہے؟ میں سمجھتا ہوں جب بھی الیکشن ہو جائے، الیکشنز از دا موسٹ مناسب تھنگ ٹو ہیپن. بالکل ٹھیک ہے نا. اور کنسنسس آف ٹائم از دا سیکنڈ موسٹ مناسب تھنگ ٹو ہیو. تو میں انکریج کر رہا ہوں کہ کنسنسس کب ہو اس پر ارائیو کر لیں. اس کے لیے تو ڈائلاگ کی ضرورت ہے نا. جی ہاں، اور میں پروپوننٹ ہوں ڈائلاگ. اس کے لیے آپ کے ذریعے کوئی حکومت کیونکہ ساری حکومت میں ہے حکومت اور حکومت کے درمیان کو بات چیت ہو سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتی ہے. میں انکریج بھی کر رہا ہوں. میں بیہائنڈ دا سین کچھ رابطے بھی رکھتا ہوں اس سلسلے میں، کوشش بھی کرتا ہوں. میں ریویل نہیں کر سکتا، مگر یہ کہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس میں کنفرنٹیشن ملک کے لیے نقصان دہ رہے گا جب بھی ہوگا جی، ہے نا. اور ایسا کنفرنٹیشن اتنا بڑا کرائسس معیشت کا، یار آپ یہ دیکھیے کہ آئی ایم گلیڈ کہ IMF سے لون آ گیا. ٹھیک ہے نا. اچھا لوگ سمجھتے ہیں صرف IMF کا ہے. IMF کا نہیں ہوتا. یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک، انٹرنیشنل لینڈنگ انسٹیٹیوشنز، IMF کے ساتھ جب آپ کا معاہدہ ہوا تو فرینڈلی کنٹریز آپ کے ساتھ سافٹ ہو گئیں. کیونکہ IMF کیا دیکھتا ہے؟ IMF دیکھتا ہے کہ آپ کی ایبلٹی ٹو ریٹرن دا منی. ٹھیک ہے نا. تو جب اکاؤنٹنٹ بکس دیکھ کر کہہ دیتا ہے کہ بھائی ان کی ایبلٹی ہے، تو جو قرض دینے والا ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ دے دو. ٹھیک ہے نا. تو IMF کے ساتھ ہمارا اگریمنٹ ہوا اور ہمارے دوست ممالک نے بھی ہماری مدد کی. گڈ ڈیولپمنٹ. اس کے باوجود جو آپ کا نقصان اب سیلاب کی وجہ سے ہوا، پہلے کووڈ کی وجہ سے ہوا، انٹرنیشنل ایشوز کی وجہ سے ہوا، چینج آف گورنمنٹ کی وجہ سے ہوا، تو اکانومی کے اندر سٹریس ہے. اچھا اکانومی کے اندر سٹریس، اگر آپ کسی بھی چیمبر ویمبر پہ جائیں نا تو وہ کہیں گے کہ جی کلیئرٹی آنی چاہیے لیڈرشپ کے حوالے سے. آپ کو معلوم ہے ایوب خان کے زمانے میں لوگ کہتے ہیں کہ ایک چیز میں کامیابی ہوئی، وہ یہ کہ کنٹینیوٹی آف پالیسی میں کامیابی ہوئی. ایک چیز میں نقصان ہوا کہ پولیٹیکل سائٹ پر مشرقی پاکستان نگلیکٹ ہوا. ٹھیک ہے نا. بس جو کنٹینیوٹی آف پالیسیز ہے اس کے اندر مشرف صاحب کے زمانے میں بھی اونلی بیکاز ہی واز دیئر فار 9 ایئرس تو ایک کنٹینیوٹی رہی. تو جب میں اردوغان صاحب سے ملتا ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے ہاں کنٹینیوٹی نہیں ہے. فریکوینٹ چینج تو میں نے کہا وہ تو جمہوریت ہے نا. مگر ان کا کہنا یہ تھا کہ کنٹینیوٹی آف پالیسیز بھی چینج کے ساتھ چلی جاتی ہیں. اچھا ایوب خان صاحب کے زمانے میں پالیسیز میں کنٹینیوٹی تو تھی، لیکن جو انہوں نے 1962 میں جو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ امپوز کیا تھا، کیا وہ بھی ٹھیک تھا آپ کے خیال میں؟ وہ جناب اس کا آج لنک بنتا ہے. انہوں نے ایبڈو کر کے یہ سوچا کہ یہ سیاستدانوں کو، فرینڈز ناٹ ماسٹرز، آپ ان کی کتاب پڑھیں نا، تو انہوں نے اسلام آباد کیپٹل بنانے کے اندر یہ بات کی کہ سارے پولیٹیشنز کنسنٹریٹ کرتے ہیں کراچی میں، تو ان سیاستدانوں سے اور ان سرمایہ داروں سے جو کنسنٹریٹ کرتے ہیں کراچی میں، تو ان سے ہٹا کر کیپٹل اسلام آباد لایا جائے. یہ فرینڈز ناٹ ماسٹرز میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے لکھا. انہوں نے ایک سلوشن یہ کیا کہ سیاستدانوں کو کمزور کرو، ایبڈو. ٹھیک ہے نا. تو جو بھی فوجی حکمران آیا اس نے یہ مڈل ٹیئر جو تھا MNA MPA کا، اس کو کمزور کر کر بیسک ڈیموکریسی یا لوکل باڈیز کو مضبوط کیا یہاں سے ہٹا کر. مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈکٹیٹرشپ والا ماحول گزرتا ہے نا، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ پبلک کو ہینڈل کرنا، پبلک کو موٹیویٹ کرنا بڑا مشکل کام ہے. یہ صرف کاغذ پر بیٹھ کر کمروں میں نہیں ہو سکتا، یہ زمین پر ہوتا ہے. سیاستدان کو نااہل کرنا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. سیاستدانوں کو نااہل کرنا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، مگر آپ اگر کسی طرف جا رہے ہیں تو اس حوالے سے میں آپ سے یہ کہوں کہ میں بڑا پروپوننٹ تھا اس بات کا، اور آج بھی میں آپ کے سامنے کہتا ہوں.
اور مجھ سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ جب بھٹو صاحب گرفتار ہوئے اور ان کے اوپر ایلیگیشنز لگیں تو میں اپنی زندگی کے اس دور میں یہ سمجھتا تھا آئیڈیلی کہ جی ان کا ٹرائل ہونا چاہیے, ہے نا, لٹل ریئلائزنگ کہ ویئر ول اٹ گو. اور لوگ کہتے تھے کہ سب کا کرو, پہلے سے کرو. میں نے کہا یار جو ہے اس کا تو کر لو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے. سیاستدانوں کو سیاست سے ڈسکوالیفائی کرنے کے اعتبار سے یو شوڈ ہیو گڈ ریشنل ریزن کہ کسی سیاستدانوں کو اگر کوئی مرڈر ہو جائے واٹ ول یو سے, آپ سے پوچھ رہا ہوں. کوئی مرڈر ہو جائے تو ظاہری بات ہے انصاف ملنا چاہیے. اور اگر کوئی کرائم ہو پروون پھر کیا ہوگا؟ ظاہری بات ہے اس کی قانون تو لہٰذا یہ چیزیں ان دو کوالیفیکیشنز کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کوئی بھی دا ویٹیج آف دا کرائم. میں نے ایک جھوٹ بولا کبھی زندگی میں, کیا وہ اتنا ہی اہم ہے آج میری زندگی کے لیے؟ میں 20 سال کا تھا, میں نے ایک جھوٹ بولا, واٹ دیٹ بی بگ انف فار می. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انصاف ہے یہ تو صرف اللہ کرتا ہے, بالکل ٹھیک ہے, اور کوئی نہیں کر سکتا. کن سرکمسٹانسز میں کیا بات کہی گئی. آج کل ہمارا آپ کا ایک ہیبٹ ہے کہ واٹس ایپ پر جو کچھ پرانے کلپ نکالنا اب تو منکر نکیر ہے. اب تو سیاسی جلسوں میں بھی چلائے جاتے ہیں پرانے کلپ. اچھا, پرانے کلپ سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو سیکھنا پڑے گا. ایک بڑا زمانہ بدل رہا ہے. اچھا, زمانہ بدل رہا ہے کہ اندر یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اس چیز کو بند کر دو, جیسے یوٹیوب بند کر دیا گیا. اٹ کانٹ ہیپن کہ آپ بند کر دیں. جن چیزوں کو روکا تو مسلمانوں کا نقصان بہت ہوا. میں آپ سے کہتا ہوں گوٹنبرگ بائبل چھپی 1300 کچھ 1400 کچھ کے اندر. اچھا, مسلمانوں نے کہا کہ یہ پرنٹنگ پریس ہے, بڑا خطرناک ہے, بڑی خراب چیزیں اس سے پرنٹ ہوں گی. 300 سال مسلمانوں نے پرنٹنگ پریس کو ڈسکریج کیا. 300 سال, ہے نا. لاؤڈ سپیکر کو ڈسکریج کیا مثال کے طور پر, ٹیلی ویژن کو ڈسکریج کیا مثال کے طور پر. یہ جو ڈیڈ باڈیز کا ڈسیکشن ہوتا ہے نا فار انیٹمی, نہیں فار انیٹمی, فار لرننگ, پتہ ہی نہیں چلتا. تو انگلینڈ میں شروع ہوا 14ویں صدی میں, 15ویں صدی میں. پہلا ڈسیکشن مسلمان ملک میں قاہرہ میں 1826 کے اندر عطار نے کیا ہے. تو 400 سال مسلمانوں کی سائنس جو کتنے آگے تھی سیٹ بیک ہوا. تو اس زمانے میں یہ ٹولز جو آگے آئے ہیں, ٹویٹر, فیس بک مثال کے طور پر, یوٹیوب, اس کو پرانی ترکیبوں سے ڈنڈا مار کر روکنا ناممکن ہے. بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں. یعنی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ایک توپ ہے اور مچھروں کا یلغار ہو, آپ کہیں بھائی ہمارے پاس تو توپ ہی ہے, ہم توپ کر کے چند. آپ نے بڑی اچھی مثال دیا. یوٹیوب پر پابندی کا مطلب یہ ہے کہ توپ سے مچھر مار رہے ہیں آپ. ہاں, تو اور یہ رکتا نہیں ہے. مطلب میں آپ سے یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ پانی, یہ جو پانی کی طرح یہ چیزیں آتی ہیں یہ رکتی نہیں ہیں. لہٰذا کس کو پابند کریں گے؟ فیس بک کو, ٹویٹر کو اپیل کریں گے آپ. اور پھر دیکھیے ان کی انکروچمنٹ کتنی ہوتی ہے. پچھلے دنوں اگر آپ نے ٹویٹر پاکستان کا اسٹیٹمنٹ پڑھا ہو تو انہوں نے تو اس اسٹیٹمنٹ کے اندر آپ اس کا تجزیہ کریں گے تو آپ کو افسوس ہوگا کہ یار یہ مینڈیٹ انہوں نے کیسے لے لیا. انہوں نے کہا کہ جہاں جو حالات ہیں ان پر ہماری نظر ہے, ہم یہاں کانفلکٹ ڈسٹرکٹس میں اور یہاں ہونے نہیں دیں گے. یار یہ مینڈیٹ تو آپ کا تھا, وہ انٹرنیشنل ایجنسی کے پاس کیسے چلا گیا؟ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ وہ قومیں ترقی کریں گی جو ان ٹولز کو اپنے جامے میں رکھیں.